السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 22۔ سلسلہ وار قصہ مختصر بیان کر رہا ہوں۔ تفصیل میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ چکا ہوں لیلا مجنون کی۔ یہ لیلا اور مجنون دونوں کی آپس میں محبت بہت تھی۔ مجنون نے اور لیلا نے یہ مشورہ کیا کہ ابھی تیری میری ملاقات تو نہیں ہو سکتی، ایک ہی محلے میں رہتے ہیں لیکن دروازے الگ الگ رخ پر ہیں، تو تیری خبر مجھے کیسے ہو، میری خبر تجھے کیسے ہو؟ تو انہوں نے ایک درخت طے کر رکھا تھا، اس درخت میں ایک سوراخ تھا، اس سوراخ میں جا کر لیلا خط رکھ دیتی تھی اور مجنون جو ہے وہ پڑھ لیتا تھا اور پھر مجنون وہاں اس کا جواب رکھ دیتا تھا۔ لوگوں کو پتا چلا کہ بھی یہ عورت یہاں کیوں جاتی ہے درخت کے پاس، تو لوگوں نے بوجھ کیا یہ مجنون یہاں کیوں جاتا ہے۔ یہ قیس نام تھا اس کا، یہ تو امام حسن نے اس کا نام رکھا ہے مجنون۔ تو تب پتا چلا کہ اچھا یہ معاملہ ہے۔ باپ کو معلوم ہوا تو باپ نے اچھا یہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مجنون عبداللہ بن عمر کے دوستوں میں سے تھا، یہ اور تابعی تھا، چونکہ صحابہ کو دیکھا ہے اس نے مجنون نے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس کی شادی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا قیس کا، میں قیس کہوں گا کیونکہ مجنون نام تو بہت بعد میں پڑا اس کا، یہ امام حسن نے رکھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ زمین پر بیٹھا ہوا وہ کچھ لکھ رہا تھا، تو کسی نے آ کر پوچھا کیا کر رہا ہے، تو کہا کہ لیلا کا نام لکھنے کا مشق کر رہا ہوں۔ تو پھر کسی نے کہا دھپ ماری، یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، اتنا تو اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں اس نے ایک شعر پڑھا اور یہ شعر یہ پڑھا کہ اے اللہ سب کچھ مجھے ملا مگر لیلا ہی نہیں ملی، لیلا دے دیتا میرا کام بن جاتا۔ غیب سے آواز آئی خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ اے مجنون تیرا راتوں کا رونا لیلا کے فراق میں مجھے بہت پسند ہے، اگر لیلا سے تیری ملاقات کرا دوں گا تو میرے سامنے روئے گا کون؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس شعر کو ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مجمع میں بہت جھوم جھوم کر پڑھتے تھے۔ خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو۔ اس لیے آدمی کبھی کبھی اللہ کے سامنے روتا ہے اور کام نہیں بنتے ہیں، اس کا مطلب کہ اللہ کو تیرا رونا پسند ہے۔ یہ لیلا مجنون کی کچھ تفصیل میں نے سنا دی۔ اتنی زیادہ ان کے آپس میں محبت تھی لیکن زنا تک یہ لوگ نہیں پہنچے، اس لیے زنا کاری سے بچو، زنا کاری سے بچو۔ اب میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھ لیجئے۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا نبوی نسخہ، صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والا کلام یہ ہے، پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ترجمہ ہی پڑھ لیجئے۔ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا، اور تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ، اور ہم صبح شام
اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ فضیلت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک آدمی نے مذکورہ کلمات کہے تو حضور نے فرمایا فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون ہے؟ حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ بس یہ میری کتاب جو نئی 26 صورتیں آئی ہیں صفحہ 565 پر موجود ہے۔ میں نے ایک کلمے پڑھے، اللہ نے میرے لیے دروازے کھول دیے آسمان کے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، آپ کے لیے بھی دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے گا، اور جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔